کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ انہوں نے پیسے کے لیے یہ سب کچھ کیا, دولت کے لیے یہ سب کچھ کیا, کوئی انگلی نہ اٹھائے آپ پر. آج علماء پہ انگلیاں اٹھتی ہیں نا, یہ ریوو میں گھومتے ہیں, یہ ویگو میں. کل میں گیا صدر, مجھے کمپیوٹر خریدنا تھا, تو میں چھپڑ میں دکان میں جا کے بیٹھ گیا, تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے, کوئی جماعت المسلمین کے لگ رہے تھے, بار بار طنز کر رہے ہیں نا ہمارے گارڈ پر بھی, گاڑی پر بھی بار بار طنز کہ وہ جو ٹی ایل پی کے صدر تھے نا خادم حسین, ان کے بیٹے نے سنا ہے ویگو خرید, مجھے بتا رہے ہیں ان کے بیٹے نے سنا ہے ویگو خرید لی ہے. مجھے کہہ رہے ہیں طنز کس پہ ہو رہا ہے میرے, میں سمجھ گیا کہ یہ ٹی ایل پی کے حوالے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم نے بھی لے لی ہے. اچھا یہ گاڑی میری ہے بھی نہیں معذرت کے ساتھ, یہ بینک کی گاڑی ہے, ہمیں تو رینٹ پہ ملی ہوئی ہے نا. تو خیر ہے بھی تو کیا کرتا ہوں, آپ کو کیا تکلیف ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے نے کیا خرید لی ہے, ویگو. کہنے لگے کہ ایک صاحب نے نیچے کمنٹس کیے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے کا نام کیا ہے, جو بھی سعد رضوی صاحب. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نیچے کسی نے کمنٹس کیے, مولانا سعد رضوی صاحب آپ ویگو میں گھومیں, ہم اچار روٹی کھا کے گزارا کر لیں گے. آپ ویگو میں گھومیں, ہم اچار روٹی پہ گزارا کر لیں گے. یعنی طنز کیا نا کہ یار تم مولوی لوگ ویگو میں گھوم رہے ہو. اور کہنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ رضوی صاحب نے پیچھے گارڈ بھی رکھے ہوئے ویگو میں, اور بڑی ٹھاٹ بھاٹ اور بڑے عشق رسول میں بڑے ٹھاٹ بھاٹ. تو اصل میں سعد رضوی صاحب کا لیبل لگا کے سمجھا کس کو رہے تھے, اور اپنی غربت بیچارے بتا رہے تھے کہ ہم اچار روٹی پہ گزارا کر لیں گے. مفتی صاحب آپ کس پہ گھومیں, گارڈوں کے ساتھ. میں نے ان کو جواب نہیں دیا, لیکن میں نے کہا میں جواب ریکارڈ ضرور کرواؤں گا, کیونکہ یہ اعتراضات بہت سارے لوگوں کو علماء پہ ہوتے رہتے ہیں. کوئی ریوو میں گھوم رہا ہے, کوئی ویگو میں گھوم رہا ہے, کوئی جہاز میں کہاں جا رہا ہے یہ نہیں بتاؤں گا, کوئی کہاں جا رہا ہے, یہ سب کچھ جو ہے. دیکھو اگر کوئی حلال پیسوں سے ریوو میں, ویگو میں, ہیلی کاپٹر میں, جہاز میں, لینڈ کروزر میں حلال پیسوں سے گھوم رہا ہے نا, کوئی حرام ثابت نہیں ہے اس کے اوپر, تو گھومنے دو اس کو. چاہے وہ راکٹ میں گھوم رہا ہے, وہ مریخ پہ جا رہا ہے, وہ چاند پہ جا رہا ہے. ہمارے نبی آخری نبی تھے, تو اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ کل کوئی غیر مسلم آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن یہ کوئی صرف اتنی بات حق کا معیار نہیں ہے. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے, کیسی ٹھاٹ والی زندگی تھی ان کی. اور صرف ٹھاٹ باٹ نہیں تھے, وہ اللہ کی نعمت کا اظہار بھی کرتے تھے. ملکہ سبا کے بارے میں ہدہد نے بتایا کہ ملکہ سبا کا بہت بڑا تخت ہے اور بڑے وسائل ہیں, اور ملکہ سبا نے جب بڑے بڑے مہنگے گفٹ بھیجے نا سلیمان علیہ السلام کے پاس, سلیمان علیہ السلام نے ان گفٹوں کو جو اربوں خربوں روپے کے تھے, ایسا جملہ کہا کہ میری نظر میں ان گفٹوں کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, ذرا چکر لگا کبھی ہمارے کنٹری, میرے محل میں جو سونے اور چاندی اور جو ہیرے جواہرات ہیں نا, اور میرا تخت ہے, پتہ چلے گا جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تیرے ان وسائل سے کروڑا گنا بہتر ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون, اور تو اپنے گفٹ پہ جو اترا رہی ہے نا, یہ جو چل رہا ہے کہ میں نے اتنے, اور آپ کا یہ بھرم میں لینے کی کوشش کی ملکہ سبا نے, بھرم میں لینے کی کوشش کی نا, جب میں اتنے مہنگے گفٹ بھیجوں گی, سلیمان علیہ السلام کہیں گے بھائی یہ تو بڑی پاورفل ریاست ہے, بھائی معاشی لحاظ سے بڑے مضبوط ہیں یہ لوگ, بڑی ارب پتی عورت ہے یہ. سلیمان علیہ السلام نے وہ گفٹ سارے واپس کیے, چل ایسے کر کے نا, دیکھو عورت ہمیں بھرم میں لے رہی ہے. تو اب آپ بتاؤ, بظاہر تو یہ شو بازی لگ رہی ہے نا, لیکن یہ اللہ کے لیے شو بازی تھی, اللہ کے لیے تھی. اس کو بھرم میں, اس پہ بھرم ڈال دیا الٹا, بھرم اسی پہ ریورس کر دیے. کیوں؟ حلال کے ہیں یہ, کس نے دیے نعمتیں؟ اللہ نے دی ہیں. تو اس پہ سلیمان علیہ السلام شرمندہ نہیں ہوئے کہ آپ نے مجھے اتنے کروڑ گفٹ دیے. ملکہ سبا میں تو اچار سے روٹی کھا رہا تھا, ٹھیک ہے نا, میں تو بڑی مشکل سے گزارا کر رہا تھا, چلو ہم جیسے لوگوں کا آپ نے بھی کچھ خیال کیا, لیکن کلمہ بھی پڑھ لیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. نا ارجع الیہم, قاصے سے کہا واپس یہ بھرم میں لینے کی ہمیں کوشش, تو بھرم تھے تو بھرم ڈالے نا, اور اپنی فوج, اپنی آرمی کے بھی بھرم اس کے اوپر کر دیے. کہا فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا, ایسا لشکر لے کے حملہ کروں گا نا, مقابلے کی سکت نہیں ہوگی, کان سے پکڑ کے سب کو ان کے کنٹری سے باہر نکال دوں گا میں.
جو کام کہا ہے وہ کر, بندی بن کے چلی آ, ٹھیک ہے نا, اسلام قبول کر, آ کے کلمہ پڑھ, زیادہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈر گئی. وہ پھر مزید بھرم میں لینے کے لیے نا اپنا محل دکھایا, اتنا خوبصورت تالاب بنایا, اس کے اوپر شیشے کا فرش اتنا خوبصورت کہ ان جو گلاسز تھے اس میں اور پانی میں کوئی فرق نہیں تھا. اس دور میں ایسی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی ہوگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک منجی ٹوٹی ہوئی چارپائی بچھا دیتے کہ ملکہ سبا ادھر آ کے بیٹھے گی تو میں سامنے بیٹھ کے اس کو تبلیغ کروں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ بادشاہوں پہ جو بھرم ڈالے جاتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ بادشاہانہ ہوتے ہیں, شاہانہ بھرم ہوتے ہیں. شاہانہ بھرم ڈالو اس کے اوپر, اس سے اسی کی زبان میں بات کرو. تو جب اس کو بلایا ہے تو وہ جو تالاب تھا نا اس کے اوپر شیشے کا فرش, اتنا تالاب تھا, ہاں, ممرد من قواریر, شیشے کے فرش تھا اس کے اوپر, یا محل تھا وہ شیشے کا فرش تھا, تالاب نہیں ہوگا واللہ عالم, لیکن شیشہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس میں ایسی لہریں کہ وہ لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ پانی ہے. ملکہ سبا نے اپنے پائنچے اوپر کیے کہ پانی ہے, تو سلیمان علیہ السلام نے بھرم دیکھو کہ یہ پانی نہیں ہے, صرح ممرد من قواریر, یہ شیشے کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر. فوراً ملکہ سبا نے کیا کہا؟ ربی انی اسلمت مع سلیمان لرب العالمین, میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لے آئی. دیکھو نہ کوئی توحید کے دلائل دیے ہے بھائی, بھرم سے ہی مسلمان ہو گئی. بعض کام بھرم سے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا, پاکستان ایٹمی طاقت ہے. اب ہم دنیا پہ اپنے بھرم کے لیے کوئی حوالہ ہے ہمارے پاس؟ ہم دنیا میں اپنی ایک ساکھ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہے جن کے یہاں ٹماٹر 400 روپے کلو بکتا ہے. کون عزت کرے گا بھائی؟ بولو. ہم وہ قوم ہیں کہ آدھا ملک سیلاب سے ڈوب گیا, بہت اللہ بچائے, بہت ہی قسمہ پرسی والے حالات ہیں. ہم وہ قوم ہیں کہ گیس استعمال کرو نہیں, بل غلط مینجمنٹ کی وجہ سے 50,000 آئے گا. کوئی ہے؟ دلائل سے بہت مشکل ہے. بھرم ہمارے پاس بم کے الحمدللہ بہت. کہیں بھی جاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے بم ہے بھائی. ایسے جیب میں ہاتھ ڈالو, ہمارے پاس کیا ہے؟ بم ہے, ایٹم بم. تو وہ مجھے نا ٹی ایل پی کا حوالہ دے کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ویگو, لیکن میں اصولی بات کرنا چاہتا ہوں, کبھی بھی کسی کے بارے میں نیگیٹو تبصرہ فوراً نہ کر دیا کرو, یہ بدگمانی ہے. مجھے خیال ہوا میں ان کو سمجھاؤں کہ جب ایک آدمی مشہور ہو, چاہے وہ سعد رضوی صاحب ہوں یا خادم حسین رضوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, جب مشہور ہوگا تو جان کو خطرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نا. پاکستان میں جان آپ کی غیر محفوظ ہے, اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کیا ہیں؟ مشہور ہیں. حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو دونوں پاؤں سے معذور تھے, کبھی کوئی فرقہ وارانہ بیان ان کی زبان سے ہم نے نہیں سنا. انتہائی پازیٹیو وے میں قرآن کی خدمت کر رہے تھے, بہت میٹھا لہجہ تھا. ان پر تو لوگوں کو یہ اعتراض تھے کہ سخت بیان کیوں نہیں کرتے. یہ میں نے خود ان کے بعض فین سے سنا کہ یار یہ سخت بیان کیوں نہیں کرتے. اتنے میٹھے بیانات ان کے ہوا کرتے تھے. ان کو شہید کر دیا. کیوں؟ فیمس ہو رہے تھے, وہ مشہور ہو رہے تھے. درس قرآن .com پہ ان کا ایک نام بن گیا تھا, پوری دنیا میں ان کے درس قرآن سنے جا رہے تھے. بہت علماء نے ان کو سمجھایا, آپ گارڈ رکھیں, آپ گارڈ رکھیں, آپ حفاظت کا انتظام کریں. لیکن ہمارے یہاں توکل کا ایک ایسا مفہوم پیش کیا جاتا ہے جو قرآن و سنت میں نہیں ہے. حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے کبھی آپ نے کوئی نیگیٹو بات سنی ان کی زبان سے؟ کوئی چبھتا ہوا سخت جملہ؟ اتنی شائستہ زبان ہے کہ ان کے طلبہ نے ایک دفعہ بتایا کہ ایک دفعہ وہ مسئلہ بتا رہے تھے کہ کوئی شخص اگر لباس کے بغیر نماز پڑھے, لباس نہ ہو اس کے پاس, اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا. تو ابھی ایک تھوڑا سا نامناسب لفظ ہے, اس کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے بھائی, یعنی مجھے بھی وہ لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگ رہا. یعنی ہم اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جو لباس کے بغیر انسان ہو, ننگا کہتے ہیں نا, اس کے لیے بہت ہی اچھا نہیں لگ رہا, لیکن مجھے مثال سمجھانے کے لیے لفظ بتانا ضروری ہے. تو ایک طالب علم نے بتایا کہ یہ اس کا الٹرنیٹ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں. تو کافی دیر سوچتے سوچتے انہوں نے کہا بے لباس ہو گیا کوئی. یعنی اتنی شائستہ زبان ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو تھوڑا نامناسب لفظ ہے وہ بھی استعمال نہیں کرتے. لیکن آپ بتائیں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پاکستان میں آپ کی جان غیر محفوظ ہے, اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کیا ہیں؟ ایک فیمس ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, میرا دل چاہ رہا تھا ان صاحب سے میں پوچھوں کہ ایک آدمی فیمس ہو گیا, چاہے وہ سعد رضوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, تو فیمس آدمی کو جان بچانے کے لیے گارڈ رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟
اس کے بغیر کیسے؟ یعنی دکانوں پہ تو آپ اتنے موٹے موٹے تالے ڈال کے جاتے ہو, وہاں کوئی نہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے چلے جائیں ہم. کبھی کسی کو دیکھا اپنی گٹکے کی دکان پہ بھی تالا ڈال کے جائے گا وہ؟ وہاں کوئی نہیں کہتا کہ گٹکا ہے تو اللہ پہ توکل کرو, کیا کہ گٹکے بھی چوری ہوتے ہیں بھائی, وہاں تالا ڈال کے جائے گا وہ. سنار نے اپنی دکانوں کے باہر گارڈ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں پیسے کی حفاظت کے لیے, انسانی جان کی حفاظت کے لیے نہیں. اور یہاں انسانی جان کی حفاظت کی جب بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ پہ توکل کرو. تو جب گارڈ ہوں گے تو کیا وہ گارڈ آپ کے ساتھ گدھا گاڑی پہ گھومیں گے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ گدھا گاڑی پہ گھومیں گے. جب آپ کے ساتھ گارڈ ہوں گے تو وہ بائکوں پہ گھومیں گے آپ کے ساتھ, وہ بائک چلائے گا یا دشمن کا مقابلہ کرے گا؟ تو گارڈ ڈھالے کے بغیر نہیں ہوتے. ہونا تو یہ چاہیے, ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک گاڑی سے مستقل الگ گاڑی ہونی چاہیے گارڈ کے پاس, 2 گاڑیاں ہونی چاہیے. ایک ہی گاڑی میں گارڈ ہوں, اسی میں جس کی حفاظت ہے وہ ہو, یہ بھی حفاظت کا پورا انتظام نہیں ہے. تو اصولی طور پہ 2 گاڑیاں ہونی چاہیے. وہ تو غنیمت ہے, اس نے ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے, ہونی 2 چاہیے. خام خامے اٹھا کے اعتراضات. سعد رضوی صاحب سے اور کوئی اختلافات کرنا ہے تو, لیکن یہ کیا کوئی بھی مشہور آدمی ہوگا تو وہ گارڈ رکھے گا. اب میری تو پہلے ایف ایکس تھی میرے پاس, دھکا اسٹارٹ, میں خود بھی دھکے لگا کے, اللہ کا شکر ہے ایسے ہمارے یہ مسل بن گئے نا الحمدللہ. محلے والوں کو بھی ہم نے بڑا اس میں, ہم نے کہا جم جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر وہ ایف ایکس سے ہم نے ارتقائی مراحل ڈارون کے نظریے کے مطابق طے ہوئے. اس ایف ایکس میں محلے والوں کی بھی ہمدردیاں تھیں. ٹائر روزانہ پھٹ رہا تھا, ہمارے ایک دوست نے ایک نیا ٹائر لا کے لگا دیا, چل وہ مفتی صاحب. تو وہ محلے والوں کی ہمدردیاں کچھ ہماری انویسٹمنٹ سے ہوتے ہوتے اللہ نے اس ایف ایکس کو ارتقائی مراحل سے گزار کے کرولا میں, پرانی کرولا میں, پشتوں میں کہتے ہیں انڈس کرولا استاور ہو رہا, یہ پشتوں میں کہتے ہیں. کوئٹہ والوں کے انڈس کرولا کی بڑی ویلیو ہے, انڈس کرولا استاور ہو رہا. کیا مطلب بھائی تیرے پاس انڈس کرولا ہے, اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بات نہیں کر پھر ہم سے, تو بڑی ویلیو ہے انڈس کرولا. پھر وہ ہوتے جو بھی ہوا وہ دم غائب ہو گئی بہرحال بندر کی. جو ڈارون کا نظریہ ہے نا, تو ہماری گاڑی کی بھی وہ پھٹے پرانے ٹائر غائب ہو گئے. تو جب حفاظت کا انتظام ہوتا ہے تو میرے بھائی وہ ایف ایکس میں بولو نہیں ہوتا, وہ ریوو میں ہی ہوتا ہے, ویگو میں ہی ہوتا ہے, وہ لینڈ کروزر میں ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتا. گارڈ اگر آپ نے بٹھانے الگ سے. رہا یہ کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ریوو ہے یا ویگو ہے یا کچھ بھی ہے, آیا کہاں سے؟ تو جب تک آپ کو نہیں پتا آیا کہاں سے, آپ یہ الزام لگا سکتے ہو کہ ناجائز آیا ہے. اور بھی تو بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا نا. کیا خیال ہے؟ آپ کو پتا ہے محلے میں جو اتنا بڑا بنگلہ جس شخص نے بنا لیا, کیسے بنایا؟ آپ کو بھائی وہ اس کا مسئلہ ہے کہ ہمیں کیا پتا یار. جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو آپ کیسے الزام لگا سکتے ہو؟ خاص طور پہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے فینس بھی تو ہوتے ہیں نا. ہم نے جو گارڈ رکھے ہیں نا, یہ میں نے نہیں رکھے, یہ جو کچھ ہمارے چاہنے والے ہیں انہوں نے ہم پہ مسلط کیے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے باپ کے ساتھ بھی یہ گارڈ گھومیں گے, اب یہ مسلط کیے ہمارے اوپر. تو ہم نے بھی بول دیا ٹھیک ہے, مشورہ آپ کا, تو خرچہ بھی کس کا؟ خرچہ بھی آپ کا, اپنے خرچے پہ رکھتے ہو تو ٹھیک ہے, تو ختم ہو گئی نا بات. اب یہ سوال گارڈ کی تنخواہ کہاں سے آتی ہے, گارڈ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے, جس نے مشورہ دیا وہیں سے آتی ہے. وہ جو ہمارا ایڈمن ہے نا, جس نے میری ویب سائٹ بنائی, اس نے جب میری ویب سائٹ مجھے بتایا کہ میں بنا رہا ہوں, میں نے اس کو لفٹ نہیں کرائی. میں تو پہلے یہیں بیان کرتا تھا, نیٹ کی دنیا میں نہیں تھا. اس نے بنا کے وائرل کر دیا پوری دنیا میں, میں بڑا مشہور ہو گیا. تو مجھے لوگ کہتے تھے مفتی صاحب اس نے اتنی بڑی خدمت کی ہے آپ کی, آپ کو انٹرنیٹ پہ لے کر آیا, آپ کے بیانات کو وائرل کیا, آپ کی دنیا میں عزت ہو رہی ہے, تو اس کا شکریہ تو ادا کرو. آپ تو لفٹ ہی نہیں کراتے اس بندے کو. لوگ تو اس کام کے لیے پیسے دے کے کرتے ہیں, اور یہ فری میں اس نے اتنا کچھ کر دیا. اور اب 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں آپ اس کو لفٹ, مسافہ بھی ایسے کرتے ہو, آیا السلام علیکم چلو. تو میں نے کہا آپ بتائیں کیا فری کراؤں میں. انہوں نے مشورہ دینے والے قاری صاحب تھے, انہوں نے کہا اس کی ایک بہترین سی دعوت تو کر دو. میں نے کہا مشورہ آپ نے دیا ہے, آپ کے خرچے پہ بہترین سی دعوت, میں بھی آؤں گا اس میں. میں نے کہا میں بھی آؤں گا. لوگ مجھے بلا رہے ہوتے ہیں نا, مفتی صاحب آپ امریکہ کب آ رہے ہیں, آپ لندن کب آ رہے ہیں. میرا رپلائی کیا ہوتا ہے, ویزا دلا دو بھائی. پہلے تو میرے مالی وسائل کم تھے تو میں کہتا تھا خرچہ آنے جانے کا کرایہ دے دو. اب اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے مالی وسعت دی ہے. اب میں کہتا ہوں کرایہ میں خود ہی کر لوں گا, ویزا دلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بڑا لمبا چوڑا ٹینشن والا کام ہے, ویزوں کے لیے ایمبیسی جانا ہو بھائی, یہ سارا پروسیس کر کے دے دو, تو کانٹیکٹ جہاں بولو گے آ جائیں گے. انڈیا والے بہت کہہ رہے ہوتے ہیں انڈیا کب آ رہے ہیں, ابے بھائی ویزا دلا دو, میں کل انشاءاللہ انڈیا کا ٹکٹ کرا کے, مجھے تو بہت شوق ہے انڈیا جانے کا. انڈیا تو ہمارا آبائی وطن ہے. سب سے زیادہ شوق مکہ مدینہ کے بعد الحمدللہ انڈیا کا ہے ہمیں. اپنے باپ دادا کی قبریں دیکھیں, اپنے باپ دادا کے گھر دیکھیں, اپنا کلچر دیکھیں. ہمارا تو پورا خاندان وہاں آباد تھا. تو
اس لیے بدگمانیاں 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 بدگمانیاں. تو خیر پیسہ رکھنا, یہ جو فیمس لوگوں کے, یہ نا کچھ لوگ ہیں جو علماء کے خلاف ہر وقت ذہن سازی کرتے رہیں گے. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, ان کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی, ان کے پاس گارڈ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, ان کے پاس. اچھا سب سے پہلے تو مجھ پہ شادیوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, یہ تو میں نے بولا ہی نہیں جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے. دیکھو شادیوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں, یہ ذمہ داری اس کی ہے جس کو میں شادی کا پیغام بھیجوں. لڑکی کا باپ پوچھے گا بیٹا تو پالے گا کیسے, یہ اس کا ہے نا, کیا خیال ہے, تو ان کو میں مطمئن کر دیتا ہوں تبھی ہو گئی. صحیح ہے نا, ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے, وہ پھر ظاہر ہے وہ انکوائری بھی کریں گے, کیسے تو نہیں چندوں کے پیسوں سے شادی ہو رہی, اور وہ مطمئن ہوں گے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوں گے تو ان کی مرضی. ہاں بڑے لوگ صحیح. تو یہ آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے, یہ ہیڈ ایک سسرال والوں کا ہے کہ بھائی تو پیغام بھیج رہا ہے تو تیرے پاس پیسے, 3 کو پالنا آسان تو نہیں ہے نا, کہاں سے آ رہے ہیں. دوسری کے لیے پیغام بھیجا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیسے, تو میں نے بتایا بھائی یہ میرا ذریعہ آمدن ہے, یہ اس طرح سے جو بھی جس کو سمجھ میں آیا انہوں نے مان لیا, نہیں آیا تو انہوں نے کہا بھائی یہ بہت سے انہوں نے ریجیکٹ کیا, انہوں نے بولا نہیں ہم نہیں کرتے. تو یہ ان کا ہیڈ ایک ہے, یہ آپ کا ہیڈ ایک بولو نہیں. اور اس لیے علماء کی جان چھوڑ دیں آپ, یہ نا گاڑی میں کیوں گھوم رہے ہیں, تو یہ گارڈ کہاں سے آ رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ دعوتیں کر کے مرغے کھلاتے ہیں اور پھر الزام لگاتے ہیں دیکھو مرغے کھاتے ہیں, ہم کس سے روٹی کھا رہے ہیں, اچار سے روٹی کھا رہے ہیں. کھلا بھی تو تم ہی رہے ہو, ہم نے تو نہیں کہا, ہم تو کہتے ہیں سیدھا دال چاول کھلاؤ اگر تم دعوت کرتے ہو. اب آپ نے مرغے پکائے ہوئے ہیں تو مرغے کھا رہا ہوں, تو پھر دعوتوں پہ لوگ تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ کھانا کھانے دو آرام سے. یہ جب مرغے رکھے ہوئے ہیں نا اور ان کی تصویریں جائیں گی, بڑا برا امیج دنیا کے سامنے جاتا ہے, پتہ نہیں یہ کر کیا رہے ہیں مولوی لوگ. حالانکہ میری خوراک ان بہت تھوڑی ہے, جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ رکھا ہوا بہت ہوتا ہے, اور دائیں بائیں والے ہاتھ زیادہ صاف کر رہے ہوتے ہیں میرے لیبل لگا کے. حقیقت ہے, وہ سمجھ گیا جس کو جو بہت ہنسا ہے نا وہی ہے. تو خیر یہ الزامات چونکہ علماء پہ لگتے رہتے ہیں.